بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسی اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ تمہارے ابا نے تمہارا رشتہ لے کر آنے والوں کو ہاں کر دی، سغیرہ نے بیٹی کو بتایا۔ اس نے اپنی ماں سے رشتہ پکا ہونے کی خبر سنی تو خاموشی سے اس کا چہرہ تکتی رہی، کیونکہ لفظوں کا استعمال اب اس کے لیے انہیں ضائع کرنے کے مترادف تھا۔ وہ وہیں بیٹھی ماضی میں کھو گئی۔ مجھے تم اچھے لگتی ہو، میں تمہارے گھر اپنا رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی بہن کے کمرے میں دوپٹہ سر پر سلیقے سے اوڑھے بیڈ کی بیک سے ٹیک لگائے بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی، جب اس کی بہنوئی کے کزن نے کمرے میں داخل ہو کر باہر جھانکتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ آپ کو میں کوئی راہ میں پڑی چیز لگتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگ گئی ہوں اور اب مجھے حاصل کرنے کی خواہش کر رہے ہیں آپ؟ اس نے ناول سائڈ پر رکھ کر غصے سے اسے دیکھا۔ اگر تم مجھے اچھی لگتی ہو تو اس میں کیا برائی ہے؟ کسی کو چاہنا کوئی گناہ تھوڑی ہے۔ اس لڑکے نے اس کے تیکھے نقوش کو پیار سے دیکھتے ہوئے صفائی دی، جو اس وقت ہلکے فیروزی لان کے پرنٹڈ سوٹ میں اسے سیدھی اپنے دل کے اندر اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں آپ کو نہیں جانتی اور نہ ہی آپ مجھے جانتے ہیں، اور میرا ابا بہت سخت مزاج شخص ہیں، وہ میرا بہت برا حال کریں گے اگر انہیں یہ بات معلوم ہوئی، اور آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ آپ کو بھلے ہی میری عزت کا خیال نہ ہو مگر مجھے اپنی عزت بہت عزیز ہے۔ میں نہیں چاہتی آپ کو یہاں دیکھ کر لوگ کچھ بھی میرے بارے میں برا سوچیں۔ اس نے رونسے لہجے میں کہا، نظریں زمین کی جانب مرکوز کیے اس لڑکے کو سمجھایا جو وہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، لیکن میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں دوستی کرنا چاہتا ہوں یا افیئر چلانا چاہتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میری نیت صاف ہے۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی، برائی یہ ہے کہ تم مجھے پسند کرتے اور ہمارے خاندان میں پسند کی شادی نہیں ہے۔ اس نے لمحوں میں آپ سے تم کا سفر طے کیا۔ میں اپنی قسمت ضرور آزماؤں گا، ہو سکتا ہے تم میرے نصیب میں لکھی جا چکی ہو۔ اس نے اٹل لہجے میں کہا، تم ایسا کر کے میرے لیے، اپنے لیے اور میری بہن کے لیے مشکلات بڑھا دو گے۔ کوئی کسی کے لیے اہم نہیں ہوتا، سب ایک دوسرے کے بغیر جی لیتے ہیں، اور محبت کی سچائی کچھ نہیں سوائے اس کے کہ یہ ذلت رسوائی کی جانب جاننے والا راستہ ہے۔ جب تک اس کا خمار رہتا ہے انسان خود کو ہواؤں میں محسوس کرتا ہے، اور اس کا بھوت اترتا ہے تو آپ کو دوسرے انسان میں خامیاں نظر آتی ہیں۔ محبت کھو دینے سے زندہ رہتی ہے، مل جائے تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر تم مجھے بھول جاؤ تو یہ ہم سب کے حق میں بہتر ہوگا۔ اب چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں چلی جاؤں گی۔ یہ سامان بھجوایا ہے تمہارے سسرال والوں نے، اس کی بھابھی نے ایک مایوں کا جوڑا اور چوڑیاں لا کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تو وہ چونکتے ہوئے خیالوں کی دنیا سے واپس آئی۔ مجھے تو ابا پر حیرانگی ہے کہ وہ آخر ایسا کیسے کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ۔ اس کی بھابھی نے افسوس کیا، مگر وہ خاموش رہی، کیونکہ جب اس نے اپنے لیے ابا کا پسند کردہ لڑکا دیکھا تھا تب سے اس کا اب کسی سے بات کرنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ اس نے التجا کرنے کی بجائے خاموشی اختیار کر لی۔ اس کی فرما برداری اور اس کے ماں باپ کی عزت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ ان کے فیصلے پر بنا کوئی اعتراض کیے سر جھکا دے، اور وہ ایسا ہی کر رہی تھی کہ اعتراض کرنے کے قابل ہی کہاں سمجھ گیا تھا اسے تو صرف جلد بازی میں اس کی ساری زندگی کے لیے کیا گیا فیصلہ سنایا گیا تھا۔ اس کی بھابھی اس کی جانب سے کوئی رد عمل نہ دکھانے پر وہاں چیزیں رکھ کر باہر چلی گئی۔ اس کی بہن کے سسرال سے اس کے رشتے کی بات کی گئی۔ اس کے باپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں ایک ہی گھر میں دو بیٹیاں نہیں دینا چاہتا، بھلے ہی وہ وحید کا کزن ہے مگر رہتے تو ایک ساتھ ہیں ایک ہی گھر میں۔ بھائی صاحب، ہم بہت امید لے کر آئے ہیں آپ کے پاس، ہمارا بیٹا آپ کی بیٹی کو بہت چاہتا ہے، آپ اس رشتے پر چند دن غور کر لیں۔ رشتے لانے والی عورت نے کہا، جب میں نے ایک بار انکار کر دیا تو دوبارہ غور کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس شخص نے دو ٹکے لہجے میں کہا،
پہلے شاید وہ اس رشتے کے لیے مان جاتا، مگر جب اسے یہ معلوم ہوا کہ لڑکا اس کی بیٹی کو پسند کرتا ہے تو اس نے بنا سوچے انکار کر دیا اور رشتے والوں کے جاتے ہی اس سے تفشیش شروع کر دی۔ کیا گل کھلانے جاتی ہو تم اپنی بہن کے گھر؟ یہی تربیت کی ہے ہم نے تمہاری کہ تم غیر لڑکوں کو اپنی طرف مائل کرتی پھرو؟ بہت پڑھ لیا تم نے اسکول کالجوں میں، اب بس۔ جو تعلیم تم سے شرم و حیا چھین لے، اس کی حصول سے بہتر ہے کہ تم جاہل رہو۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے اپنے آپ پر کہ میں تم پر اعتماد کرتا تھا۔ اب سکون سے گھر بیٹھو اور گھرداری سیکھو۔ اچھی طرح اس پر برسنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دن سکون سے گزرے اور پھر ایک روز ایسا آیا جو اس کی زندگی کے سکون و اطمینان کو درہم بھرہم کر گیا۔ وہ اپنی قریبی سہیلی کے گھر جانے کے لیے گھر سے باہر نکلی تو اس لڑکے نے اس کا راستہ روک لیا۔ میں تم سے ہر حال میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تم اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں مناتی؟ اس نے اس کی راہ میں دیوار کی طرح حائل ہو کر کہا۔ کوئی دیکھ لے گا، پلیز چلے جاؤ یہاں سے، اس نے منت کی۔ عشق کرنے والے کسی سے نہیں ڈرتے، کوئی دیکھتا ہے تو دیکھ لے، اس نے بے خوفی سے کہا۔ مگر میں ڈرتی ہوں، ہٹو میرے راستے سے، اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے اپنے سامنے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس نے اس کے ہاتھ زبردستی اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ یہ کیسی محبت ہے آپ کی جس میں آپ کو محبوب کی عزت کا خیال ہی نہیں؟ اگر یوں سڑکوں پر سرعام کسی کا راستہ روک کر اسے بدنام کرنا آپ کے نزدیک محبت ہے تو میں باز آئی ایسی محبت سے؟ اس نے اپنے ہاتھ زور لگایا، اس کے ہاتھوں کی گرفت سے نکلتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک اسے پیچھے سے منحوس آواز سنائی دی تو اس کا سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ہر کسی کو من چاہ مرد تو نہیں مل جاتا، اور ویسے بھی وہ مجھے پسند کرتا تھا تو میں نے اسے کبھی پسند کرنا تو دور نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ میرا مذہب مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا، تو اب مجھے کوئی پسند ہی نہیں تو کیا فرق پڑتا ہے کہ میری شادی کس سے ہو رہی ہے؟ کبھی کبھی وہ خود کو دلاسا دیتی، مگر کیا کسی کا مجھے پسند کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا مجھے اس شخص کی صورت دی جا رہی ہے؟ آخر ابا کو میں ہی قصوروار کیوں لگتی ہوں؟ اگر انہیں شادی کرنی تھی میری تو کم سے کم رشتہ تو دیکھ کر کر لیتے۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھتی اور دکھ سے سوچتی رہتی۔ اس کے شب وزر آنسو بہتے گزرتے، مگر اس کے باپ پر اس کی حالت کا کوئی اثر نہ پڑتا۔ وہ شخص جلد سے جلد اس کو اپنی نظروں سے اوجھل کرنا چاہتا تھا، اور اس کا ہونے والا شوہر جو ایک شادی شدہ شخص تھا، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اگلے ہفتے تمہاری رخصتی ہے جنت، اور تم ہو کہ ایسے بیٹھی ہو جیسے کوئی مر گیا ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ اس کی ماں نے اسے شکوہ کن لہجے میں کہا۔ سب کچھ تو ختم ہو گیا ہے اماں، اب مجھ میں کیا باقی رہا؟ مر ہی تو گئی ہوں۔ میری خواہشات، میرے خواب، میری دلی خوشی اور اطمینان اماں کیا ہیں؟ میں آپ کو زندہ لگتی ہوں اماں۔ کیا ابا کو ذرا بھی ترس نہیں آیا مجھے ایک ایسے شخص کے ساتھ بیاہتے ہوئے جس کی بیٹی میری عمر کی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ آدمی مجھے اپنے وارث کے لیے لے کر جا رہا ہے؟ اسے بیوی کی کوئی ضرورت نہیں، اسے تو صرف بیٹا چاہیے، اور اس بات کی کیا گارنٹی کہ میری گود سے بیٹا جنم لے لے گا؟ اس نے خشک آنکھوں کے ساتھ اپنی ماں سے کہا۔ میری بچی اپنے باپ کی عزت کی لاج رکھ لے، مجھے دیکھ لے، میں نے بھی تو اپنی زندگی گزاری ہے نہ تیرے باپ کے ساتھ، تیری بھی گزر جائے گی۔ وہ بہت اچھا شخص ہے، تیرے باپ نے کچھ سوچ کر ہی تیرا رشتہ اس سے طے کیا ہوگا۔ وہ تیرا باپ ہے، تیرا بھلا ہی چاہتا ہے۔ اٹھ جا، منہ ہاتھ دھو کر پارلر چل میرے ساتھ، فیشل، مینی کیور، سکن پالش وغیرہ کے لیے دیکھ تو کتنے ہلکے ہیں تیری آنکھوں کے گرد۔ اس کی ماں نے اسے ماتھے پر بوسہ دے کر کہا۔ یہ ماں باپ بھی بیٹیوں کے معاملے میں بعض اوقات کتنے بے رحم ہو جاتے ہیں، ایسے لگنے لگتا ہے جیسے ان کا ہم سے کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ اس نے وہاں سے اٹھتے ہوئے سوچا۔ اس نے خوف سے بالکل ویسے ہی آنکھیں بند کر لی جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ چچا میں ان سے راستہ پوچھ رہا تھا، اس نے گڑبڑ کر جواب دیا۔ راستہ پوچھنے کے لیے تمہیں کوئی آدمی نہیں ملا جو اسے روکا ہوا ہے؟ اور تم سیدھا گھر جاؤ، ابھی آ کر تمہیں ٹھیک کرتا ہوں، پہلے میں ذرا اس سے نمٹ لوں۔ اس کے باپ نے غصے سے مٹھیاں بھینجتے ہوئے کہا تو وہ مرے قدموں سے خوف سے لڑکھڑاتی چال کے ساتھ واپس گھر میں داخل ہو گئی۔
پیچھے سے اس کے باپ نے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اس لڑکے کو اتنا پیٹا کہ وہ شدید زخمی ہو گیا اور ہسپتال لے جانا پڑا۔ اس کے باپ نے گھر آ کر اسے بنا قصور پوچھے چمٹوں، مکوں، گھونسوں سے مارا اور اس کے بالوں کو ہاتھ سے پکڑ کر غصے میں اتنے زور سے کھینچا کہ آدھے بال جڑ سے اکھڑ کر ہاتھ میں آ گئے۔ اس کے بھائی نے بھی اسے کار خیر سمجھتے ہوئے اس کی پٹائی میں بھرپور حصہ لیا۔ جب وہ دونوں مار مار کر تھک گئے تو اسے وہاں چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ اماں یہ دیکھو میرے بال سارے اکھڑ گئے ہیں۔ اس نے ان کے جانے کے بعد سر میں درد کی وجہ سے سر کو پکڑا اور تھوڑی دیر بعد ہاتھ ہٹایا تو کافی سارے بال جو جڑ سے الگ ہو گئے تھے اس کی ہتھیلی کے ساتھ چپک گئے، اور اس نے ان بالوں کو خود ترستی دیکھتے ہوئے کہا۔ آنسو اس کے رخسار سے لڑیوں کی مانند بہہ رہے تھے، سارا جسم ان کی مار سے دکھنے لگا تھا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی باہر گلی میں کسی کے ساتھ نین مٹکا کرنے کی؟ تمہیں پتہ ہے نا تمہارے ابا کو تمہاری یہ حرکتیں پسند نہیں، اس سے بھی بڑی سزا دیتے تمہیں۔ اس کی ماں الٹا اس پر برس پڑی تو بڑی مشکل سے خود کو گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پر لیٹ کر روتے روتے گہری نیند سو گئی۔ پارٹ دوسرا دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زبردست اردو سٹوری کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔